السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کیا ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ تو جی محترم، بالکل ثابت ہیں۔ ابو داؤد میں 2437 نمبر پہ حدیث ہے، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی امہات المومنین میں سے ایک رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور عموم سے بھی ثابت ہیں۔ صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، دیگر کتب میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں، یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال باقی تمام ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو وہ نیک اعمال ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ان میں روزہ بھی شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 2840 نمبر پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی مسافت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو جو بندہ 9 روزے رکھے گا اور پھر ان ایام میں جن کا نیک عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ان ایام میں 9 روزوں کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔